آپ نے سنا نہیں مجھ سے؟ غفلت کیا چیز ہے؟ کیسے غفلت کے بارے میں پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، غفلت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے یہ غفلت۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے ان کے کانوں پر، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دیا۔ غفلت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بول کر میں علاج بولوں گا انشاءاللہ، دونوں کا علاج ایک ساتھ میں تمہارے سامنے کہوں گا انشاءاللہ۔ یاد رکھو، غفلت اچھی چیز نہیں ہے، یہ جہنمیوں کی علامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے غفلت۔ اللہ اس صفت کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ غفلت بولتے کسے ہیں؟ کیسے معلوم کریں کہ میرے اندر غفلت پائی جاتی ہے؟ میں وہ چیز میرے اندر پائی جاتی ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ جی کچھ علماء نے بیان کیا ہے، میں نے اسے نوٹ کیا تمہارے سامنے۔ اگر یہ چیز آپ کے اور میرے اندر پائی جاتی ہے، سمجھ لیجئے آپ کے اندر غفلت پائی جا رہی ہے، یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ اللہ اس غفلت کو ہم سے دور فرمائے انشاءاللہ۔ پہلی چیز علماء کرام جو بتاتے ہیں غفلت کے اندر التکاسل عن الطاعات، اگر نماز پڑھنے میں، نیکی کرنے میں سستی ہو رہی ہے، سمجھ لو میرے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ کون سی چیز ہے؟ نہیں، علامت کیا ہے غفلت کی؟ علامت کیا ہے؟ نیکی کرنے میں سستی۔ نیکی کرنے میں اگر سستی پائی جا رہی ہے، سمجھ لیجئے ہمارے اندر غفلت ہے۔ التکاسل، فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، جی ہاں، قرآن سننے میں زیادہ مزہ نہیں آ رہا ہے، بس 5-10 منٹ سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر ہم قرآن سنتے ہیں تو پھر بوریت مارتی ہے۔ جی ہاں، نیکی کے کرنے میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، تکاسل ہے، سستی ہے، سمجھ لو ہمارے اندر غفلت ہے۔ جی یہ ہے نہیں ہے ہمارے ساتھ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، پہلی علامت۔ دوسری علامت علماء جو بیان کرتے ہیں استصغار المحرمات، بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھ لینا۔ میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے کہوں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ وعدہ کریں یہ حدیث اس مسجد سے آپ لے کر جائیں گے انشاءاللہ، آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ یہ حدیث انشاءاللہ اس مسجد سے لے کر جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں۔ گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ گناہ کو چھوٹا سمجھنا۔ ان المؤمن یرا ذنوبہ، مومن کیسے دیکھتا ہے گناہ کو؟ کأنہ قاعد تحت جبل، گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اسے ڈر ہو رہا ہے کہ یہ پہاڑ اس پر گر جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے سنا ہوگا حدیث، یہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا حدیث، یہ آپ کو اتنا احساس ہونا چاہیے اگر گناہ ہو گیا، مومن ایسا سوچتا ہے گویا کہ پہاڑ مجھ پر گر گیا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے مقابلے میں وَأَنَّ الْفَاجِرَ، فاجر کیسے دیکھتا ہے معلوم؟ اگر اس سے گناہ ہوتا ہے، یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، وہ دیکھتا ہے ایک مکھی آئی ہے میری ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی۔ دونوں میں فرق یہی ہے، اگر ہمارے سے غلطی ہوتی ہے، ہمیں شرمندگی ہو، ہمیں احساس ہو، انشاءاللہ احساس ہو، ہمارے اندر شرمندگی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی جنت میں ہوئی، قیامت تک احساس ہے۔ کب تک احساس؟ قیامت تک احساس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی، ایک آدمی کو ایک مکہ مارے اور وہی مر گیا ہو، قیامت تک احساس ہے۔ اور ہمارے سے غلطی ہوتی ہے، دوسرے دن ہمیں نہیں معلوم ہے ہم نے غلطی کیا کی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، سمجھ لیجئے ہمارے اندر غفلت کی بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تیسری بات، اللہ مجھے اور آپ کو، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگر ہے تو سمجھ لو ہمارے اندر غفلت ہے۔ تضییع الاوقات، وقت ضائع کرنا، کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ ذرا زور سے، ہاں، وقت ضائع کرنا، بیکار کی چیزوں میں وقت ضائع کرنا۔ ہاتھ میں فون ہے لے کر نوجوان بیٹھ گیا ہے، الحمدللہ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ مجلسیں الحمدللہ یہ چارج ہونے کی مجلس ہے۔ کون سی؟ میں آیا ہوں کر کے نہیں، کوئی بھی عالم رہے، وہ قرآن کہے گا تمہارے سامنے، وہ حدیث کہے گا تمہارے سامنے، جیسے بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اسے چارج کیا جاتا ہے، ایمان کی بیٹری الحمدللہ ان مجلسوں میں چارج ہوتی ہے میرے بھائی، اللہ چارج کرتا ہے، یہ وقت ضائع نہیں ہوتا، یہ وقت الحمدللہ روز قیامت ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ مگر اس کے مقابلے میں نوجوان اگر وقت ضائع کر رہا ہے، فون میں بیٹھا ہوا ہے،
گھنٹے گھنٹے گزر گئے ہیں، آنکھ اندر چلی گئی ہے، ایسا نوجوان لگ رہا ہے جوانی کی عمر میں بوڑھے کی طرح نظر آ رہا ہے، سارا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے۔ سمجھ لیجئے ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے، اللہ اس غفلت سے ہمارے بچوں کو بچائے۔ اور جو بھی نوجوان سن رہا ہے، جہاں تک میری بات جا رہی ہے، یہ غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ اللہ کے لیے وقت کو ضائع کرنا بند کیجیے۔ یاد رکھو، علماء کہتے ہیں جو وقت کو کاٹے گا وقت اس کو کاٹ دے گا۔ کیا بولتے ہیں؟ آپ وقت کی قدر نہیں کرو گے، آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے گا لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے۔